ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تحمید، تقدیس و تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ذات کے لیے، جو اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، بیماروں کو تندرستی، صحت عطا فرمانے والا ہے، اسی اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سب نبیوں، پیغمبروں، رسولوں پر، جن کو اللہ نے نبوت و رسالت دے کر توحید جیسی عظیم نعمت اور اس کی ذمہ داری لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دے کر ان کے اپنے علاقوں، بستی اور قوم کی طرف مبعوث فرمایا، خصوصاً امام الانبیاء، خاتم النبیین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا تم پر کہ لوگ قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے، اور اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسا بھوکا اپنے پیالوں پر، دسترخوان پر، کھانے کی چیز پر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے جس وجہ سے دنیا کی طاقتیں غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے اور مسلمان کچھ ان کا بگاڑ نہیں پائیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل انتم کثیر، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان کے دلوں سے ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ وہن پیدا کر دے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، دریافت کیا، پوچھا، مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ سب عربی دان تھے، لیکن چونکہ جو شریعت کا معنی اور مفہوم اور اصطلاح ہے وہ رسول ہی بتا سکتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ جب وہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر مسلمان باوجود اپنی کثیر تعداد ہونے کے پھر بھی ان کا خوف، ان کا رعب، ان کا دبدبہ
غیر مسلموں پر برقرار نہیں رہتا، یہ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور آخرت موت اس سے نفرت۔ انسان مسلمان مرنا پسند نہ کرے، مسلمان اللہ سے ملاقات کا متمنی نہ ہو، اللہ سے ملنے کا اس کی خواہش نہ ہو، دنیا میں ہی وہ اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے، دن رات اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی سارا کچھ اسی میں ہی وہ صرف کرے کہ دنیا کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا کی آسائشیں زیادہ سے زیادہ کیسے جمع کرنی ہے۔ حالانکہ انسان کو، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ بالآخر اس دنیا کو چھوڑ جانا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ پہلے بھی ہمارے جو بڑے تھے وہ نہیں رہے، کوئی 100 سال میں چلا گیا، کوئی 1000 سال عمر پا کر چلا گیا، کوئی 50 سال میں چلا گیا، کوئی کتنی عمر میں، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی نہیں بچتا۔ جو آتا ہے اس دنیا میں اس نے بالآخر جانا ہے، اور یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے۔ باوجود اس کے کہ ان سب باتوں کا علم ہونے کے، پھر بھی انسان اس کی آسائشیں جمع کرنے کے لیے، اپنی سہولیات کو اکٹھا کرنے کے لیے، یہ 20، 50، 100 سالہ زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزارنے کے لیے وہ اپنے رب کو بھول جائے، اپنی موت کو بھول جائے، اپنی آخرت کو بھول جائے، اللہ سے ملاقات کو بھول جائے۔ جب یہ ایک مسلمان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا سے محبت، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے اور مرنا نہ چاہتا ہو، تو پھر جو دوسری غیر مسلم قومیں ہیں وہ مسلمانوں پر غالب جایا کرتی ہیں اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کا رعب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب جب آتا ہے تو پانی پر جھاگ ہوتی ہے، ایسی تمہاری جو ہے وہ اوقات ہوگی، تمہاری طاقت اتنی سی ہوگی کہ جیسے اس پانی پر جھاگ جو ہے سیلاب کے پانی کی جھاگ ہوتی ہے کہ جب پانی تھمے گا، رکے گا تو وہ جھاگ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ وگرنہ مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہارا جو ہے خوف میں کافروں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ لیکن جب مسلمان نہ رہے، صرف نام کا مسلمان ہو، تو پھر کوئی اوقات نہیں رہتی مسلمان کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، پست ہمت مت ہو، مت ہارو، اپنے حوصلے کو مت پست کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے دین کے معاملے میں بھی، اللہ کی رضا کے لیے اس پر بھی تم جو ہے وہ غم زدہ مت ہو۔ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، فتح تمہارا ہی مقدر رہے گی ہمیشہ۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن بن گئے، اللہ سے ملاقات تمہارا سب سے بڑی خواہش ہو اللہ سے ملاقات کی، اور اللہ کی نعمتوں کو حصول کا تمہارے اندر جذبہ ہو، اور اللہ کی باتوں پر تمہارا ایمان ہوگا، تو پھر تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہیں،
ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور وہ دریافت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر ابھی اس میدان جہاد میں ابھی میں اگر قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، فَأَيْنَ أَنَا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، میرا جو ہے وہ مقام کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فِي الْجَنَّةِ، جنت میں جاؤ گے۔ اس نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا اور اپنی کھجوروں کو دیکھا جو تھوڑی سی اپنے ہاتھ میں تھی، ان کھجوروں کو پھینک دیا، کہا کہ جنت میں جانے سے یہ کھجوریں رکاوٹ نہ بن جائیں، جتنی دیر میں یہ تھوڑی سی کھجوریں کھانی ہیں یہ اتنی دیر جنت میں جانے سے رکاوٹ نہ بن جائے، اتنی دیر نہ لگ جائے مجھے جنت میں جانے سے۔ اس نے وہ کھجوریں وہیں پر پھینکی اور وہ کافروں کی صفوں کے اندر گھس گیا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا، ان کو مارتا ہوا خود شہید ہو گیا اور اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ کیوں؟ کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان اور یقین تھا، وہ کامیاب ہو گیا شہید ہونے کے بعد بھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس سے بڑا درجہ اور رتبہ اور کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، تمہیں مال کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا، خوف سے بھی آزمایا جائے گا، اناج کی قلت سے، خشک سالی سے بھی آزمایا جائے گا، تمہارے افراد وہ فوت بھی ہوں گے، اس آزمائش سے بھی آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کی رضا پر خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر ہی خوش رہتا ہے اور جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر آج مسلمان باوجود اس کے کہ ہم 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 2 ارب کے قریب 60 کے لگ بھگ ہمارے مسلمان ملک ہیں، وسائل، معدنیات، افراد، اسلحہ، ٹیکنالوجی سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہماری جو ذلت اور رسوائی ہے دنیا کے اندر، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا کے اندر جہاں پر بھی خون بہایا جاتا ہے تو وہ مسلمان کا ہوتا ہے، جہاں پر بھی عزتیں لٹتی ہیں وہ مسلمان کی، جہاں پر بھی علاقوں کو مقبوضہ بنایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے علاقے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا جعل الرزق ذلہ تحت رمحی، اللہ نے میری معیشت کی مضبوطی کا راز، میرا جو نیزہ ہے اس کی انی، اس کی جو نوک ہے اس کے نیچے اللہ نے میری معیشت کی مضبوطی کا راز رکھا ہے کہ میں علاقوں کو فتح کروں گا۔ میرا نیزہ تلوار، بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، قیامت تک اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا اور جب تک یہ تلوار چلتی رہے گی، یہ نیزہ چلتا رہے گا، علاقے جو غیر اللہ کی عبادت اور پوجا کرنے والے ان سے آزاد ہوتے رہیں گے، ان کے وسائل اسلام کے لیے خرچ ہوتے رہیں گے اور علاقے مسلمانوں کی ریاست میں شامل ہوتے رہیں گے تو مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوتی رہے گی۔ اور معیشت کی مضبوطی اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ علاقے زیادہ سے زیادہ فتح ہوں، وہاں کے وسائل، وہاں کے علاقے وہ 7 اسلامی ریاست میں شامل ہوں اور جتنے وسائل ہوں وہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوں تاکہ مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو۔ اس حدیث کو جب تک
مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور جہاد اور جنگ اور کفر کے خلاف برسر پیکار رہے، علاقے فتح کرتے رہے، وسائل مال غنیمت کی صورت میں ملتے رہے، تو مسلمانوں کی معیشت بھی مضبوط تھی، مسلمانوں کی حکومتیں بھی مضبوط تھیں، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس بات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور ان کے مقابلے میں کافروں نے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سچا تو وہ مانتے ہیں لیکن تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے اس پر ریسرچ کر کے اور اس کو جب اپنے اوپر لاگو کیا، مسلمانوں سے علاقے فتح کیے، مسلمان کمزور ہوتے گئے، مسلمانوں کے وسائل پر قبضے، مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے، ایک ملک پھر دوسرا ملک، ایک علاقہ پھر دوسرا علاقہ، پھر وہاں کے سارے وسائل، پھر وہاں کی سارا اپنی معیشت کو مضبوط کرتے کرتے آج کفار کی معیشت مضبوط ہے اور مسلمانوں کی معیشت ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب اس نے جہاد کو چھوڑا، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہ کیا کہ میرے روزی اور رزق جو ہے وہ نیزے کی انی کے نیچے ہے اور مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے قیامت تک، تو پھر مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے۔ دلوں کے اندر وہن پیدا ہو گیا، دنیا کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے علاقوں کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ، اپنے بینک بیلنس کے ساتھ دل سے محبت اور دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولتیں اس کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ آج اس کا انجام یہ ہوا کہ مسلمانوں کے علاقوں کے علاقے مقبوضہ ہوتے جا رہے اور وسائل پر کافر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے۔ آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو دیکھ لیں، جس کو جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، کیا عظمت اور کیا حرمت اللہ نے اس کی رکھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کو آزاد کروایا، اور پھر طویل صلیبی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کروایا، اور یہ صلیبی جنگیں جو یہود و نصارہ نے مل کر، کافروں نے مل کر مسلمانوں پر مسلط کی، اور تقریباً یہ 200 سال تک چلتی رہی۔ 200 برس تک صلیبی جنگیں مسلط رہیں، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا اختتام اس پر کیا کہ بیت المقدس کو اللہ کے دشمنوں سے آزاد کروا کر اور مسلمانوں کے حوالے کیا۔ آج پھر وہی بیت المقدس کافروں کے قبضے میں، اور پوری دنیا کے مسلمان، یہ 1.5-2 ارب کے لگ بھگ مسلمان، یہ 60 ملکوں کے حکمران، اس کے سارے وسائل یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، مذمت بھی نہیں کر پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنی پریشانیاں ہیں، ہر کوئی ڈرتا ہے، کافروں کے ظلم و ستم سے ڈرتا ہے، اس کے بائیکاٹ سے ڈرتا ہے۔ اگر نہیں ڈرتا تو وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور نہیں ڈرتا تو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کون سا منہ دکھائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کے لیے کتنی مشقت، کتنی تکالیف برداشت کی۔ وہ طائف کا واقعہ 10
نبوت کا جب نبی علیہ السلام نے دیکھا مکہ اور اس کے ارد گرد والے اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو نبی علیہ السلام طائف کی طرف نکل پڑے کہ ان کو جا کر دعوت دیتے ہیں۔ لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا، دنیا کا سب سے قیمتی اور سب سے پاکیزہ خون اس طائف کی وادی میں بہایا گیا، اور اتنا بہایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک جو ہے وہ پاؤں جوتے کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے خون کے اندر، اتنا خون بہایا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی سمجھتے تھے، امانت دار بھی سمجھتے تھے، سچا سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے نظریات پر چوٹ پڑی، وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور باقی یہ جو بیت اللہ کے ارد گرد، اس کے اندر، اس کی چھت پر یہ جو 360 یہ اولیاء اللہ کے، جو کوئی جنگوں میں مدد کرنے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی برسات برسانے والا، کوئی بیٹے عطا کرنے والا ہے، یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ اور سب نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سب نے یہی دعوت دی اور اللہ نے سب کو یہی ذمہ داری دے کر مبعوث فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، نظر و نیاز، مدد، سب کچھ اللہ سے مانگنی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، جو بھی صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینی ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سچا، جھوٹے معبود بے شمار ہیں دنیا کے اندر، لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ کسی نے سورج کو، کسی نے پانی کو، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی شے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ سب نبیوں کی یہی دعوت تھی، سارے رسولوں نے یہی دعوت پیش کی، اسی پر ان کو تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ یہی دعوت تھی اللہ کی طرف سے، ان اعبدوا اللہ، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، جھکنا اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، اولاد اللہ دے گا، صحت اور شفا اللہ دے گا، جنگوں میں فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کشتی پار نہیں لگا سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی بارش نہیں برسا سکتا اللہ کے علاوہ۔ یہ سب چیزوں کا انکار تھا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا سوائے ایک اللہ کے، صرف ایک اللہ کرتا ہے۔ اور یہی وہ دعوت تھی جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا۔ نبی علیہ السلام کو 27 بار جنگوں کے اندر خود جانا پڑا، اپنے جانثار ساتھیوں کو شہید کروانا پڑا، دندان مبارک کو احد میں شہید کیا گیا، خود کی کڑیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر دھنس گئی اور زخمی ہو گئے۔ صرف یہی ایک وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تھی کہ صرف اور صرف اللہ ہے جو سارے کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اور دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ اسی پر لڑائی تھی اور قیامت تک اسی پر لڑائی جاری رہے گی، حق اور باطل کی۔ حق کی لڑائی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، اور باطل کہتا ہے کہ اللہ تو ہے، ساتھ اور بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ توحید، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے جس رات کو نکلے ہیں، اس وقت بھی ادھر میٹنگ ہو رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور ان کے قتل کی میٹنگ ہو رہی ہے،
اور ادھر انہی مشرکین نے، مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں بھی جمع کروائی ہوئی ہیں کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ٹکراؤ کس بات کا تھا؟ لڑائی کس بات کی تھی؟ خون کس بات پر بہایا جا رہا تھا؟ 27 دفعہ جنگوں میں خود نبی علیہ السلام کس بات کے لیے نکلے تھے، اور 83 جنگیں آپ کی زندگی میں لڑی گئیں، وہ کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ ایک اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی کا ڈر، اسی کا احترام، اسی کا خوف، اسی سے جو ہے وہ امید، یہ سب کچھ اسی سے رکھو، وہی اولاد دے گا، وہی دشمنوں پر فتح دے گا، وہی تمہیں سب کچھ عطا کرے گا، تمہاری مدد وہی کرے گا۔ صرف یہی ایک نقطہ تھا جس نقطے پر ادھر بھی قتل ہوئے، ادھر بھی قتل ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن کی بیماری نہیں تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے تھے۔ مہاجرین نے اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنا کاروبار، اپنی زمین جائیداد، اپنا ہر کچھ چھوڑ چھاڑ کر، قربان کر کے، مکہ چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینے آ بسے تھے، اور وہ تو سب کچھ قربان کر گئے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو اس کا صلہ بھی دیا۔ اللہ نے ان کا رعب، ان کا خوف، ان کی ہیبت، ان کا دبدبہ کافروں کے دلوں پر ایسا بٹھا دیا کہ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت کے اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے، جیسے آج امریکہ اور روس ہے، اس وقت کے کیسر و کسرا اور یہ فارس، ایران، یہ ان کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا، خوف طاری ہو جاتا تھا فاروق اعظم اور مسلمانوں کے نام سے، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی، اللہ کی محبت تھی، اور موت سے محبت تھی۔ دنیا صرف ضرورت کے تحت کہ جتنی اس کو ضرورت ہے، صرف وہ جتنے بھی مل جائے، کم ملے یا زیادہ، لیکن اصل چیز ہے اللہ سے ملاقات اور اللہ کی محبت۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا، حوصلہ نہ ہارنا، کم ہمت نہ دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی مت ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بالآخر جتنی مشکلات بھی آئیں، جتنی تکالیف بھی آئیں، جتنی قربانیاں دینا پڑیں، بالآخر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صرف مومن بن جاؤ، جو معیار رکھا گیا ہے اس معیار پر پورے اترو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دے گا، اللہ تمہیں آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا، اللہ تمہارا رعب کافروں پر دنیا میں تمہارا رعب ہوگا، دنیا کے اندر تم عزت کے ساتھ جیو گے، دنیا کے اندر تم عزت کے ساتھ رہو گے، اور آخرت کو بھی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو لا زوال ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک ایک نعمت، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کہے گا اور کچھ مانگو، کہا سب کچھ مل گیا ہے۔ پھر اللہ کی سب سے بڑی نعمت
سب سے بڑی نعمت اللہ کی، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت۔ اللہ اپنے نقاب کشائی کرے گا اور اپنا دیدار کروائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنت میں اپنے رب کا اس طرح دیدار کرو گے کہ کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، کوئی رش نہیں ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ ہٹو ذرا میں نے بھی دیکھنا ہے۔ جو جہاں پر ہوگا وہیں سے اپنے رب کو تم دیکھ سکو گے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ 14ویں کا چاند ہو اور وہ چمک رہا ہو اپنی آب و تاب کے ساتھ، تو کیا کوئی دھکم پیل ہوتی ہے کہ ذرا ایک سائیڈ ہو ہم نے بھی دیکھنا ہے؟ جو جہاں ہوتا ہے وہیں پر وہ بیٹھ کے اس کو دیکھ لیتا ہے بآسانی۔ اسی طرح تم اپنے رب کو بآسانی دیکھ سکو گے، کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام بہت بہترین دین ہے اور اس کو ماننے والے بھی بہترین ہیں اگر وہ واقعتاً اسی طرح مانیں، اور پھر اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رعب، دبدبہ، عزت اور مقام بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اگر وہ اس طریقے سے نہیں مانیں گے تو پھر اس جیسا اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان، مومن، موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔